تصور کیجئے کہ اس جگہ رہنا کتنا مشکل اور خطرناک ہوگا کہ آپ یمن جیسے ملک میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں، جس کا شمار نہ صرف دنیا کے غریب ترین ملکوں میں ہوتا ہے بلکہ جو جنگ، غذائی قلت اور ہیضے جیسی بیماریوں سے نبردآزماں ہے۔ اور پھر یمن کے پناہ گزینوں پر ایک اور آفت ٹوٹ پڑی۔ هذا الوباء أثر بشكل كبير فالآن قد وبا نے ہمیں بری طرح متاثر کیا ہے۔ میری ماں کے پاس کوئی باقاعدہ نوکری نہیں ہے، وہ گھروں میں صفائی کا کام کرتی ہیں، حتیٰ کہ وبا کے دوران بھی، لیکن کچھ لوگ دروازہ نہیں کھولتے اور بے عزتی بھی کرتے ہیں۔ کینیا کے بعد یمن ہی میں سب سے زیادہ صومالی پناہ گزین موجود ہیں، لیکن امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ وبا کی وجہ سے دنیا کی معیشت متاثر ہوئی ہے اور انہیں بین الاقوامی مدد اس طرح نہیں مل پا رہی جیسے پہلے مل رہی تھی۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کا کہنا ہے کہ اس موسم گرما میں ممکن ہے ادارے کے پاس پناہ گزینوں کے لیے موجود رقم ختم ہو جائے اور اسے ایسے وقت میں جب یمن معاشی مسائل سے گزر رہا ہے 1500 کے قریب مقامی ملازمین کو کام سے فارغ کرنا پڑے۔ پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ وبا کی وجہ سے غربت میں مزید اضافہ ہوا ہے، جس سے وائرس کے پھیلنے کا خدشہ اور بڑھ گیا ہے۔ اگر میری والدہ گھر پر رہتی ہیں تو وہ ہمیں خوراک فراہم نہیں کر سکتی، اور اگر باہر جاتی ہیں تو وائرس گھر لے کر آنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ 24 جون تک یمن میں کورونا کے نسبتاً کم کیسز سامنے آئے ہیں، یعنی 1000 سے بھی کم، لیکن امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو اور بڑھ رہی ہو، کیونکہ یہاں حفاظتی اقدامات نہیں کیے جا رہے اور زیادہ تر لوگ سماجی فاصلے اور صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے۔ امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ ایسا ہوا تو مشکلات بہت بڑھ جائیں گی، کیونکہ یہاں 5 سالہ خانہ جنگی کے دوران ہزاروں ہسپتال تباہ کر دیے گئے ہیں اور بعض انتہائی بنیادی طبی آلات بھی موجود نہیں۔ ناصر شاکر کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ۔